بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب البدعۃ کلاب اہل النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، مذہب اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قدیم و ازلی نہیں۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان حادث و مخلوق ہیں، لہذا ان کے لیے زوال و فنا ہے۔ قرآن و حدیث و عقل سلیم اور اجماع مسلمین اس پر شاہد عدل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کل من علیہا فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب ذوالجلال کے سوا سب کو فنا ہے، خداوند قدوس کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ ارشاد خداوندی ہے هو الاول والآخر، خداوند قدوس ہی ازلی و ابدی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن لہ ولم یکن شیء غیرہ، رواہ البخاری۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ازلی و قدیم نہیں۔ حضرات، ہر چیز تغیر کا شکار ہے، لہذا ہر چیز کا حادث و زائل ہونا لازم ہے۔ یوں ہی ممکن کا وجود اپنے غیر سے ہے، لہذا وہ ابدی و ازلی نہیں، اس لیے کہ ازلی و ابدی قدیم بذات کو کہتے ہیں۔ دنیا کا ہر مومن و مسلم بداہتاً جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی 2 آیتیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور دلیل عقلی ملاحظہ فرما لینے کے بعد آپ کو اذعان و یقین ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ازلی نہیں، اللہ کے سوا کوئی قدیم نہیں، اللہ کے سوا کوئی ابدی نہیں۔ یہ تمام تر دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ مذہب اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ جبکہ غیر مقلدوں کے امام ثالث علامہ ابن تیمیہ نے قرآن و حدیث اور دلیل عقلی کے خلاف دہریوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی 5 کتابوں میں نوع عالم کی ازلیت کے قائل ہیں۔ 5 کتابوں میں سے ہر کتاب کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الموافقہ جلد اول صفحہ نمبر 75 میں تحریر کرتے ہیں وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَجْعَلُونَ النَّوْعَ حَادِثًا بَلْ قَدِيمًا۔ اکثر اہل حدیث اور ان کی موافقت کرنے والے نوع عالم کو حادث قرار نہیں دیتے بلکہ قدیم سمجھتے ہیں۔ حضرات، اہل حدیث سے مراد علامہ ابن تیمیہ کے متبعین ہیں، جنہیں علم حدیث سے کوئی واسطہ نہیں۔ رہے محدثین کرام جیسے محدث بدر الدین زرکشی، حافظ الحدیث ابن دقیق العید، محدث اعظم شارح بخاری ابن حجر وغیرہم،
عالم کو قدیم کہنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ محدث بدر الدین زرکشی اپنی تصنیف تنصیف المسامع صفحہ نمبر 342 میں تحریر فرماتے ہیں، اتفاق المسلمین علی کفر من یقول بازلیت نوع العالم، نوع عالم کی ازلیت کی بات کرنے والا کافر ہے۔ حضرات دوسرا حوالہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں، منہاج السنت النبویہ جلد اول صفحہ نمبر 24 میں علامہ ابن تیمیہ تحریر کرتے ہیں، فَإِن قُلْتُمْ لَنَا فَقَدْ قُلْتُمْ بِقِيَامِ الْحَوَادِثِ قُلْنَا لَكُمْ نَعَمْ وَهَذَا قَوْلُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہو کہ تم نے رب کے ساتھ حوادث قیام کی بات کی ہے تو میں جواباً عرض کروں گا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے، اور ہماری بات پر شرع و عقل رہنمائی کر رہی ہے۔ بلا شبہ متأخرین فلاسفہ کی شرع و عقل ان کی رہنمائی کر رہی ہے، مگر شریعت اسلامیہ اور عقل سلیم اس کے سخت مخالف ہیں۔ علامہ ذہبی کا خیال ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے نوع عالم کے قدیم ہونے کی بات متأخرین فلاسفہ کی اتباع میں کی ہے۔ متأخرین فلاسفہ کا متبع ابن تیمیہ اور اس کے متبعین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، گویا کہ ان کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث نبوی سے ہے، نہ اجماع مسلمین سے ہے، گویا کہ ان کا طریقہ کار اور ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو متأخرین فلاسفہ کا ہے۔ گویا کہ یہ ایسی بدعت کے مرتکب ہیں جس کو نہ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، نہ بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ میں جو سب سے ذلیل ترین بدعت ہے، بدعت اعتقادیہ کے مرتکب ہیں، اور بدعت اعتقادیہ کے مرتکب کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، اصحاب البدعت کلاب اہل النار، یہ بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں۔ تیسرا حوالہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں، علامہ ابن تیمیہ نقد مراتب الاجماع صفحہ نمبر 164 میں تحریر کرتے ہیں، وعاجب من ذلك حکایتہ الاجماع علی کفر من نازع انہ سبحانہ لم یزل وحدہ ولا شیء غیر محو۔ اللہ کے سوا دوسرے کو قدیم و ازلی ماننے والوں کی تکفیر پر اجماع تعجب خیز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ علماء اسلام غیر اللہ کو قدیم و ازلی کہنے والوں کو اجماعاً کفر کا فتویٰ دیتا ہے، اسی لیے انہیں سخت تعجب ہوا، مگر توبہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چونکہ قاضی ایاز مالکی، حافظ الحدیث ابن دقیق العید، حافظ الحدیث ابن حجر وغیرہم نے اپنی تصنیفات میں محدث بدر الدین زرکشی کے فرمان کے مطابق غیر اللہ کو قدیم و ازلی کہنے والوں کو تکفیر کی ہے۔ اسی طرح علامہ بیضاوی نے اشارات المرام صفحہ نمبر 197 میں، اور امام تقی الدین سبکی اور امام ابو سعید علائی نے اپنی تصنیفات میں بار بار علامہ ابن تیمیہ کی بدعقیدگی کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ بدعقیدگی ایسی بدعقیدگی ہے، یہ اعتقاد، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت سیئہ میں جو سب سے ذلیل بدعت ہے، بدعت اعتقادیہ، اور بدعت اعتقادیہ کا مرتکب بلا شبہ جہنمیوں کا کتا ہے۔ چوتھا حوالہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں، شرح حدیث عمران ابن حسین صفحہ نمبر 161 میں تحریر کرتے ہیں، وَإِن قُدِّرَ أَنَّ نَوْعَهَا أَيْ الْحَوَادِثِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ فَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ لَمْ يَنْفِهَا شَرْعٌ وَلَا عَقْلٌ۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ نوع حوادث ازلی ہیں تو اس کی نفی شرع و عقل نے نہیں کی ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا علامہ جس کو قرآن کی کوئی آیت نظر نہ آئی، حدیث پاک میں کوئی حدیث نظر نہ آئی، اجماع مسلمین کے فرمودات نظر نہ آئے، ایسے یہ اندھا، یہ دل کا اندھا، آنکھ کا اندھا، ہر طرح کا اندھا ہے۔ ایسے ہی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، ایک علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا، ملت بیضا کا مطلب لکھ دیا انڈے کی قوم۔ پانچواں حوالہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ شرح حدیث النزول صفحہ نمبر 161 میں تحریر کرتے ہیں، اذ لم یفرقوا بین نوع الحوادث اور بین الحوادث المعین، لوگوں نے نوع حوادث اور نوع معین کے درمیان تفریق نہیں کی ہے، یعنی دونوں قدیم و ازلی ہیں۔ 5 کتابوں کی عبارتیں ملاحظہ کر لینے کے بعد شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی کہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے متبعین کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم و ازلی ہے، اسی طرح نوع حوادث یعنی زمین و آسمان، لوح و قلم، عرش و کرسی قدیم و ازلی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث اور اجماع مسلمین اللہ کے سوا کسی کو قدیم و ازلی قرار نہیں دیتے۔ اب رہا یہ سوال کہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے متبعین موحد ہیں یا مشرک، معمولی غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ انہیں توحید کی ہوا نہ لگی، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور بدعت اعتقادیہ کے مرتکب ہیں، اور بدعت اعتقادیہ کا مرتکب بلا شبہ جہنمیوں کا کتا ہے۔ رب کائنات ان بدعتیوں سے، ان بدعقیدوں سے مسلمین و مسلمات کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔